بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ سے اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی پر مخاطب ہوں۔ دوستو، آج کے دور کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ٹینشن اور ڈپریشن ہے، یعنی انسان کی مایوسی، خوف، غصہ، پریشانی، تشویش، اضطراب، یہ مختلف انسان کی ذہنی کیفیتیں ہیں جو بدقسمتی سے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔ میڈیکلی جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے یا سکھایا جاتا ہے، ظاہر ہے وہ کچھ پیچیدہ انداز میں ہمیں سمجھایا جاتا ہے۔ اسے میں عام لوگوں کی آسانی کے لیے اپنے انداز میں پیش کرتا رہتا ہوں۔ غصہ ایک اور کیفیت ہے اور جو مایوسی ہے وہ اور کیفیت ہے۔ غصے میں انسان لڑنے جھگڑنے پہ تیار ہو جاتا ہے اور اسے اینگزائٹی بھی کہتے ہیں، ٹینشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور جو ڈپریشن ہوتی ہے اس میں انسان رونے دھونے لگ جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں کیفیتوں میں کوئی زیادہ خاص فرق بھی نہیں ہے، ان کی جو علامات ہیں وہ بھی کافی حد تک ملتی جلتی ہیں اور بدقسمتی سے اس کی وجوہات بھی ملتی جلتی ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، ہماری سب سے بڑی وجوہات جو ان بیماریوں کو جنم دے رہی ہے اور بڑھاوا دے رہی ہے، فروغ دے رہی ہے، وہ ہماری گرتی ہوئی روبہ زوال جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں وہ ہے۔ ہمارا جو ایک مشترکہ خاندانی نظام ہوتا تھا جس میں خاندان کا ایک بڑا پورے خاندان کو چلانے کا ذمہ دار ہوتا تھا، چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے تھے اور بڑے جو ہوتے تھے وہ چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتے تھے، تو ایک خود کار نظام کے تحت خاندان کا نظام چلتا تھا۔ اس میں یہ جو آلائشیں اب در آئی ہیں یہ نہیں ہوتی تھیں، انسان بہت سکھی رہتا تھا۔ جب سے ہم نے مادیت میں ترقی کی ہے تو یہ ساری چیزیں اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ خدا کا شکر ہے ہم مشرقی معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں پھر بھی ان کی بڑھنے کی رفتار کم ہے۔ مغربی معاشرہ تو بہت زیادہ زوال پذیر ہو چکا ہے۔ دوستو، ان بیماریوں کو اب کرونا کے خوف نے، ڈر نے اور جو ایک پینک کریٹ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے اور یہ بیماریاں مزید بڑھ گئی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم غصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں یا خوف کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو ہمارے جسم سے کچھ ہارمونز یا رطوبتیں یا سیکریشنز، جو بھی آپ اس کو اپنی فہم و فراست کے مطابق نام دے لیں، وہ خارج ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں پہلا عمل یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پر ہمارا دل کی رفتار 70 سے 72، 74، 76 یہی ہوتی ہے۔ یہ بعض اوقات یہ دل کی رفتار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ 100 سے بھی اوپر چلی جاتی ہے، 120 تک بھی چلی جاتی ہے۔ یہ سوچ کے نتیجے میں، یہ غصے اور مایوسی کے نتیجے میں دل کی رفتار بڑھتی ہے۔ یہ رطوبتیں یا جو ہارمون پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں دل کی رفتار بڑھتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے منہ کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے، پھر ہمارے معدے کے اندر تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہمیں نیند نہیں آتی، اور جو ہمارے منہ کے اندر جو خشکی پیدا ہوتی ہے، ہم اس خشکی کو ختم کرنے کے لیے بار بار پانی پیتے ہیں۔ پھر ہم جتنی پانی پیتے جاتے ہیں اس قدر ہمیں پھر پیشاب زیادہ آتا ہے۔ اسی طرح اپنی منہ کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے ہم بار بار جو ہے نا وہ اپنی تھوک کو نگلتے رہتے ہیں۔ جب ہم تھوک کو نگلتے ہیں تو تھوک کے اندر جانے کے ساتھ ساتھ ہماری باہر کی جو ہوا ہے وہ بھی اندر چلی جاتی ہے، اور ہوا کے اندر جانے سے ہمارا جو معدہ ہے وہ غبارے کی طرح ہے، وہ پھر ہوا سے پھولتا جاتا ہے۔ تو وہ جب زیادہ ہوا اندر بھر جاتی ہے تو اس سے پھر ہمیں بھوک نہیں لگتی۔ جب ہمیں بھوک نہیں لگتی تو ہم کھانا نہیں کھاتے، ظاہر ہے جو ہم پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تو کھانے کے اندر بھی نا ایک نیند کی غش کی کیفیت ہوتی ہے جو نیند دیتی ہے۔ تو
تو ظاہر ہے جب آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ بستر پہ پڑے ہوتے ہیں، تو جب آپ کو نیند نہیں آئے گی تو پھر آپ سوچنا شروع کر دیں گے کہ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی۔ پھر آپ جب جتنی سوچتے جائیں گے اتنی ہی پھر آپ کی وہی جو ہارمونز ہیں یا رطوبتیں ہیں یا سیکریشنز ہیں وہ پھر دوبارہ وہ جسم میں خارج ہونا شروع ہو جائیں گی، پھر ایک نیا عمل وہی شروع ہو جائے گا، اسی طرح پھر منہ کا خشک ہونا اور پھر دل کی رفتار کا بڑھنا اور پھر سارا وہی ایک وشس سائیکل یا شیطانی چکر پھر شروع ہو جائے گا۔ اس طرح انسان جو ہے نا وہ بالکل مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں کروں تو کیا کروں۔ تو اس کا جو سارا ایک سلسلہ ہے وہ پھر ڈاکٹر صاحبان کے پاس جاتا ہے تو وہ پھر اس کی جو ہے نا علامتی علاج کرتے ہیں، جو نفسیات کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اس کی دل کی رفتار کو کم کرنے کے لیے گولیاں دیتے ہیں، اس کی معدے کی تیزابیت کو کم کرنے کے لیے گولیاں دیتے ہیں، اس کی نیند کی گولیاں دیتے ہیں، بھوک لگانے کی دوائیں دیتے ہیں اور معدے کی تیزابیت کم کے تو بہت ساری دوائیں دیتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جو نیند کی جو دوائیں ہوتی ہیں اس کے پھر انسان عادی بنتا جاتا ہے، پھر وہ جب تک وہ نیند کی گولیاں نہ کھائے تو پھر اس کی نیند نہیں آتی، تو وہ پھر اس طرح ایک خود بھی معذور بن جاتا ہے اور پھر جو ہے نا فیملی پہ بھی وہ بوجھ بن جاتا ہے اور معاشرے پہ بھی ایک ناروا بوجھ بن جاتا ہے۔ تو اس کا حل تو یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنی جو ایک ہمارا خاندانی جو نظام ہوتا تھا، مشترکہ خاندانی نظام جسے ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں، اسے جو ہے نا دوبارہ بحال کیا جائے، بڑے اور چھوٹے کے درمیان جو ایک رشتہ ہوتا تھا اسے تقدس کو جو ہے نا دوبارہ بیدار کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ بھی انسان اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان بلا وجہ اس کے دماغ میں مختلف خیالات کا جمگھٹا لگا رہے، اپنے آپ کو انسان مصروف رکھے۔ اور اس میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھے، لوگوں کے حقوق غصب نہ کرے، چھوٹوں کے ساتھ رحم سے پیش آئے، بڑوں کا احترام کرے، رشتہ داروں کی مدد کرے، غریبوں کی مدد کرے، صدقہ دے، خیرات دے، جو دکھی لوگ ہیں ان کی مدد کرے، جس طرح بھی وہ کر سکتا ہے وہ کرے۔ اور اس میں مذہب کا عنصر بہت اہم ہے۔ جو ایسے لوگ ہیں جو پریشان رہتے ہیں، جنہیں خوف ہے، جنہیں غصہ ہے، جنہیں اس طرح کی ذہنی کرب کی تکلیف میں ہیں، وہ مذہب کی طرف جائیں، وہ استغفار کی تسبیح پڑھیں، وہ نماز کی طرف جائیں، وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اور اسی طرح جو یہ لوگ ہیں اگر وہ جانوروں کو خوراک ڈالیں، وہ پرندوں کو پانی ڈالیں، پرندوں کو کوئی جوار، باجرہ، گندم ڈالیں، وہ بھی اس سے بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے، جو عام طور پر دیکھا گیا ہے۔ ماہرین نفسیات جو ہیں ان سے بھی ملنا چاہیے، ان سے بھی دوائی عارضی طور پہ لینی چاہیے، لیکن بنیادی طور پر انسان کو، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ غربت میں ہیں تو آپ ان بیماریوں کا شکار ہیں، نہیں، زیادہ خوشیاں بھی بعض اوقات یہ بیماریاں پیدا کرتی ہیں، زیادہ غم بھی یہ بیماریاں پیدا کرتے ہیں، انسان نکمہ ہو، فارغ ہو، کوئی کام نہ، وہ بھی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بہت لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں انہیں بھی یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو بندہ اپنے آپ کو مصروف رکھے، کسی کے حقوق غصب نہ کرے اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی سے کام لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے جو روز بروز بڑھ رہی ہیں، اور اس سے ہمارا اپنی زندگیاں بھی خراب ہو رہی ہیں، خاندان بھی جو ہے نا وہ پریشانی کا شکار ہیں، اور ہم معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بننے کے بجائے شدید معاشرے کے اوپر بوجھ بنتے جا رہے ہیں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔